پاکستان جو ہے اپنے اسپیس میں جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے زبردست تیاری کے ساتھ along with چائنا بڑے زبردست کام کر رہا ہے، اور پاکستان نے اب اپنا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HAS-1 جو ہے اس کو چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیابی کے ساتھ خلا میں لانچ کیا ہے. سعدیہ، a lot of people think کہ بھئی یہ سیٹلائٹ بھیجنے سے کیا ایڈوانٹیج ہے؟ تو موٹا موٹی بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو ہماری امیجنگ آتی ہے رائٹ فرام آر ایگریکلچرل کراپس جو ہیں ان کی بہتری سے لے کے کلائمیٹ ریزیلینس تک، پانی کے ذخائر اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، نیچرل ڈیزاسٹرز، جی یہ اس سب سے ہم بہت اچھے طریقے سے نا نبرد آزما ہو سکتے ہیں. تو مزید اب ڈیٹیلنگ کیا ہے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈائریکٹر اسپاکو AKM شفاعت علی صاحب. السلام علیکم شفاعت صاحب. گڈ مارننگ. بہت بہت مبارک on another launch. It was a pleasure hosting you earlier. It's a pleasure hosting you again. تو پاکستان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کر رہا ہے. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ذرا آپ بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ. سب سے پہلے یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی پہلی ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ کی ہے. اچھا تھوڑا سا اس کو ڈسٹنگوش کر لیں، اس سے پہلے ہماری OB سیٹلائٹس ریموٹ سینسنگ کی لانچ ہوئی ہیں. اور ریموٹ سینسنگ 3 کلاسز کی سیٹلائٹس ہوتی ہیں، جس میں ایک الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ ہوتی ہے جو ہم آلریڈی ہمارے 2 سے 3 ایسٹس ہمارے اسپیس میں موجود ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ناظرین کو بتانے کے لیے کہ ان سیٹلائٹس کی مدد سے ہمارے پاس کچھ کلر بینڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کی آنکھ یا ایک کیمرے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، جو کہ لمیٹڈ ہوتے ہیں 7 to 8 10 اسپیکٹرل بینڈس تک. اس کی مدد سے ہم وہ امیجریز لے کے پھر جو آپ نے اپلیکیشنز بتائی ہیں ان اپلیکیشنز میں ہم استعمال کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور سیٹلائٹ ہوتی ہے جو کہ ایڈوانس فیچر کی سیٹلائٹ ہماری کچھ مہینے پہلے لانچ ہوئی تھی. اس میں بھی یہ تھا کہ ہم اگر ڈے نائٹ امیجنگ کرنی ہو تو ہم وہ اس سے کر سکتے ہیں. ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ جو ہے اس کے اندر ملٹیپل اسپیکٹرل بینڈز ہیں، مور دین 100 اسپیکٹرل بینڈز ہیں. اچھا اس کا ایڈوانٹیج ایک اور یہ بھی ہوتا ہے سیٹلائٹ کا کہ اس سیٹلائٹ کی مدد سے کہ نہ صرف آپ جو آپ کے پاس اگر اسموکی یا فوگ ایریا ہے اور آپ وہاں سے اوپر سے امیجنگ کر رہے ہیں تو آپ کو یوزلی نارمل کیمرے سے یا نارمل آنکھ سے وہ چیز پینیٹریٹ کر کے نظر نہیں آتی ہے، آپ زمین کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کی مدد سے آپ ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارے ایفیکٹس آئے ہیں، انکلوڈنگ جو ہمارا اپر پنجاب ہے یا ناردرن ایریاز ہیں، یا ابھی سردیوں کے سیزن میں آپ کو پاس فوگ اور یہ اسموک ساؤتھ میں ہم نے کتنا ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ اب اس کی مدد سے ہم وہ زمینی سطح کے مشاہدے بھی کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ اس ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی مدد سے زیر زمین جو ہمارے منرل ڈپازٹس ہیں جو کہ ہم عام سیٹلائٹ سے نہیں آبزرو کر سکتے. ویسے تو ایک نارمل پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جیولوجیکل جب میپنگ یا سروے ہوتا ہے تو لوگ جا کے وہاں پہ زمین پہ جا کے اس ایریا کو آبزرو کرتے ہیں، کچھ سوائل کی اسٹڈی کرتے ہیں. سوائل اسٹڈی کرنے کے بعد اگر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ شاید پاسبل ہے کہ منرل ڈپازٹس ہوں گے، دے ول ایکسٹریکٹ دا سیمپل اینڈ دین آئیڈینٹیفائی کہ وہاں پہ ڈپازٹس ہیں یا نہیں ہیں. اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. اٹس اے ویری ٹائم ٹیکنگ پروسیس. اور اچھا اس ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی مدد سے ہم پورے پاکستان کا امیج لے کے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کس جگہ پہ ہمارے کون سے ذخائر موجود ہیں. وی کین کلاسیفائی دا منرلس ایز ویل کہ کون سے ٹائپ کے منرلس ہیں، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا کتنے رقبے کی حد تک وہ پھیلے ہوئے منرلس ہیں. کلاسیفائی ہاؤ ریئر دے آر. جی وی کین ہاؤ ریئر دے آر. ایگزیکٹلی ڈیفینیٹلی. یعنی دیکھیں اس کے ہر منرلس کے ایک اپنے اسپیکٹرل سگنیچرز ہوتے ہیں. اوکے. تو اور یہ اسپیکٹرل سگنیچرز کی جو انفارمیشن ڈیٹا ہے یہ ایک جنرل پبلک کے لیے اویلیبل ہے کہ کس منرل کے کیا اسپیکٹرل سگنیچرز ہوتے ہیں. تو جو آپ کے ریئر منرلس ہیں ان کے اسپیکٹرل سگنیچرز کی مدد سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی کون سا منرل ہمارا وہاں پہ اویلیبل ہے جس کو ہم ایکسٹریکٹ کر کے اپنی نیشنل اکانومی کی ڈیولپمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ون آف دا ایپلیکیشن ہے جس پہ یہ کام کرے گا. ساتھ میں اب جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات آتی ہے، اب آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ پولوشن کا جو ایک ڈفرینٹ سورسز ہیں جو کہ ہم چاہے وہ انڈسٹریل پولوشنس ہو، ٹاکسک ویسٹ ہو، یا آپ کی کوسٹل بیلٹ پہ آپ کی جو مینگرووز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کس طرح سے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، یا جو ڈیفراسٹریشن ہو رہی ہے آپ کے درخت کاٹے جا رہے ہیں ان کو کس طرح سے. تو آپ اس سیٹلائٹ کی مدد سے اسپیسیفکلی یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں
کہ کن کن جگہوں آپ کے پاس کیا کیا سورسز ہیں اور وہ سورسز کہاں سے ایمٹ ہو رہی ہیں جن کی مدد سے یہ آپ کے افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہم جب آئیڈینٹیفائی کر کے گورنمنٹ آف پاکستان اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو بتائیں گے کہ یو ہیو ٹو ریگولیٹ سم تھنگس, یو ہیو ٹو میک سم پالیسیز, کہ ہم اس کے بیسس پہ ہم یہ میٹیگیشنس اڈاپٹ کر کے اس پروسیس کو اسٹاپ کریں تاکہ آپ جو آلریڈی آپ نقصان ایک کر چکے ہیں اس سے زیادہ آپ ایکسیڈ نہ ہوں. تو یہ ہے کہ اور ساتھ میں ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں, ویجیٹیشن میں آ جاتے ہیں, تو ایگریکلچر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کسان جو کاشتکار ہوتے ہیں ہمارے فصلیں لگاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے فصلوں پہ کسی قسم کا پیسٹیسائڈس کا اٹیک ہو جائے, اٹ بیکم اے بٹ لیٹ جب ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی یا اتنا اٹیک ہو گیا کہ دے کانٹ ڈو دا ریکوری. ان سیٹلائٹ کی امیجریز سے ایون آپ یہ مائنیوٹ لیول پہ جہاں پہ یہ اٹیک کا انیشیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, ہم امیجریز کی مدد سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کن کن ایریاز میں ہیں اور بر وقت اس کا آپ ہے نا اکارڈنگلی میڈیکیشن کر لے کے آپ اپنی فصلوں کو بھی بچا سکتے ہیں. یہ تو ایک میکرو ایسپیکٹ ہو. اب فار این ایگزامپل اوبویسلی ہم لوگ کتنا زیادہ ایگریکلچر پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ابھی ریسنٹلی جو ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں, ہم بار بار میں اور فیصل شو میں بات کرتے تھے, وی ور ٹرائنگ ٹو پریڈکٹ. اوبویسلی ہم ہیلپ لیس نظر آ رہے تھے کہ گلووس کے لیے ہم کیا کریں, کیا اس کی کوئی پروڈکشن ہو سکتی ہے آنے والے دنوں. تو یہ دو ایسپیکٹ ہیں. کسی بھی ایسے جگہ پر, کسی بھی ایسی ریجن پر جہاں پر پیسٹیسائڈ کے مسائل اور اس طرح کی چیزیں ہوئے ہیں, تو کیا اس کو اگر میں مائکرو دیکھنا چاہوں, وہاں پر ریچ دیکھنا چاہوں, تو پھر وہ کیسے وہاں تک پہنچے گا, اور کیا ان دا لانگر رن ہم اس طرح کے جو گلیشیئرز کا پگھلنا اور اس سال ان کا کیا ریاکشن ہوگا اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کیا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس 2-3 ایسی کیلیمیٹیز ہیں جس میں آپ کی فلڈنگ ہو گئی, ارتھ کوئک ہو گیا. پاکستان ان دونوں کیلیمیٹی سے گزر چکا ہے لاسٹ ڈیکیڈز میں. تو ارتھ کوئک کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کی جو بیس ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی زیر زمین ہوتی ہیں, ان کی موومنٹس کے بیسس پہ ہے نا یہ ارتھ کوئک آ جاتے ہیں. اچھا, ان کی آپ لانگ ٹائم یا پریڈکشن جو ہے بہت ارلی نہیں کر سکتے, لیکن اسٹل اس سیٹلائٹ کی مدد سے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان جو افیکٹڈ ایریاز جہاں پہ یہ زیادہ ورنریبل ہیں ہمارے ایریاز, ان ورنریبل ایریاز میں یہ پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہے اینڈ یو ہیو سم لمیٹڈ ٹائم ٹو ٹیک سم میجرز تاکہ آپ کا جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ بیر منیمم ہو. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر اس کو ہم ایک مثال کے طور پہ لیں, ہوا یہ گلوو پھٹا اور ہمیں پتہ چلا ارے یہ ہو گیا, یا پھر داسو میں ہوا, وہ سیاح جا رہے تھے, جب ان کو آ لیا اس سارے ملبے نے, پھر انہیں پتہ چلا. اس HS1 کے لانچ کے بعد میرے پاس کتنا ٹائم ہے کہ وہ گلوو پھٹنے سے پہلے مجھے کتنے دن پہلے وہ بتا سکتا ہے, سو دیٹ میں پھر اس کے لیے کوئی پروٹیکٹیو میجرز لوں. وہ لوگ وہاں کے جو ولیجرز ہیں ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لینڈ سلائڈز آپ کی ہوتی ہیں اس میں آپ سوائل کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہ ایریاز جہاں پہ ناردرن ایریاز جہاں پہ زیادہ ورنریبل ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس جب سوائل کی اسٹڈی آپ ریگولر بیسس پہ کنڈکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سوائل کا ٹیکسچر ایک سرٹن پوائنٹ سے چینج ہو چکا ہے اینڈ یو آر نا ورنریبل. اچھا, اب یہ انفارمیشن کتنی ارلی اس ایریا میں پہنچ سکتی ہے, تو آج کل آپ کو پتہ نہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل پہ آپ کے پاس ایپس موجود ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ پلان یہ بھی ہے کہ وی ول جوائنٹ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان, وی ول لانچ ایپلیکیشن ایز ویل, جو ایپلیکیشن ان ایریاز کے لوگوں کے پاس بھی موجود ہو کہ دے ول گیٹ سم سارٹ آف اے بیپ سگنل اور الارمنگ سگنل, یا ان کو انفو پہنچ جائے گی کہ یہ ایریا اب تھوڑا سا ونریبل ہے, تو اٹس بیٹر ٹو موو. یا جو ہمارے یہاں ٹورسٹ وہاں پہ ان ایریاز میں جاتے, سیاح جاتے ہیں, تو ان کو یہ انفارمیشن لیے کہ کیا ہے اس میں. اور رہا سوال فلڈنگ کا, تو جیسے آپ کے گلیشیئرس پگھلتے ہیں, اچھا گلیشیئرس پگھلنے کا بھی پروسیس یہ اٹس ناٹ کہ ایک امیڈیٹ بیسس ہوتا ہے, اٹ ٹیکس اے سلائٹ پروسیس ٹائم. اگر آپ اس ٹائملی بیسس پہ ان گلیشیئرس کے پگھلنے کے پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور کس ایریا میں زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ یہ انفارمیشن اس سیٹلائٹ کی مدد سے ویری ٹائملی آپ کو پتہ بھی چل جائے گی, اور آپ اپنے میجرز دے کے فلڈنگ کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول تو نہیں, لیکن آپ کسی حد تک وہ آپ ایسے پلانز بنا سکتے ہیں, میجرز لے سکتے ہیں کہ آپ کا کم سے کم جانیوں شہباز صاحب پتہ ہے کیا, میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس پہ بات کرتے رہیں, بیکاز
دس از سو کلوز ٹو آور ہارٹس. یہ اور پہلے تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ گرین انیشیٹو اینڈ آل, بٹ دس از ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلس دا اسپیس ٹیکنالوجی سے ہم کیسے کر رہے ہیں, یہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. بٹ کیونکہ ہمارا وقت محدود ہے تو اس وعدے کے ساتھ کہ ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. تھینک یو سو مچ ایک بار پھر, بہت بہت مبارکباد پاکستان کی پوری اسپیس کمیونٹی کو, پورے پاکستان کو کہ اتنا زبردست جو ہے وہ اقدام ہوا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.